میں اپنے آپ کو آبزرو کر رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت، مجھے غصہ آ رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، کس چیز پہ ہو رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو علیحدہ ہو کے دیکھ سکوں. کبھی کبھی ہمارے گھروں میں، پنجابی گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں میاں بیوی، تو وہ یہ کہیں گے جا پتر اپنے ابے نو کیسے ہوا کرے، اور حالانکہ ابو سامنے بیٹھا ہوتا ہے. ایک جگہ پہ ہم کہتے ہیں کسی عربی کو عجمی پہ فوقیت نہیں ہے، ایک جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی انگلش فیئرنس نو لگانے سے ہم چٹے ہو جائیں گے. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ بھینس دیکھی ہو جو کہ جوہڑ میں ہوتی ہے اور اس کے کان نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ موقف جو ہوتا ہے نا، اس کے کان اور ناک ہوتی ہے جو جوہڑ سے باہر ہے، جو جوہڑ کے اندر ہے وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جا کے اپنے نکاح نامے کھول کے دیکھے کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو بس تیار ہو کے سائن کر دیا تھا. یہ تو سب جانتے ہیں کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، آپ بتائیں کیا تنازعات بھی اچھے ہوتے ہیں؟ ایک کیمپین ہے، کوئی لڑو نہ بہ کے گل کر لو. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع ہے عمومی تنازعات کا حل کیسے ممکن ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کشور سلطانہ صاحبہ. آپ انسان فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. یہ ادارہ سماجی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ملک بھر میں کئی چھوٹے بڑے منصوبے بنا کر ان کا اطلاق کر چکا ہے. عورتوں، بچوں، معذوروں اور نوجوانوں کے لیے آپ کی خدمات گراں قدر ہیں. السلام علیکم کشور، کیا حال چال ہے آپ کے، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک بلال، اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیے. آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی، کیا نیا کام کر رہی ہیں؟ آج کل آپ نے وہ پودے دیکھے ہوں گے پیچھے، کووڈ نے ہمیں سکھایا ہے کہ گھر میں بیٹھنا ہے آرام سے، اور کافی چیزیں میں نے کافی عرصے بعد کی ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ بہت عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میں کچھ شاید 3-4 مہینے گھر کے اندر بیٹھ سکی. تو اس میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وقت، ایک تو کووڈ نے شاید وقت کو لگام بھی دی، لیکن پھر شاید یہ بھی اندازہ ہوا کہ وقت شاید کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے ہی پیمانہ کوئی سیٹ کیا ہے. تو اس میں مزہ بھی آ رہا ہے. چڑیوں کی چہچہاہٹ آپ کو سنائی دے گی ابھی بھی باہر، اور اس میں چوری ڈالنا اور بہت سے کام. اور ہمارا ایک کیمپین ہے، کوئی لڑو نہ بہ کے گل کر لو. بہت خوب، اس حوالے سے ہم نے مطلب وہ کام بھی ساتھ ساتھ جاری. اچھا، موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، آپ بتائیں کیا تنازعات بھی اچھے ہوتے ہیں؟ تنازعات مطلب ماہرین کا تو یہ کہنا ہے، جو بھی کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے لوگ کام کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تنازعات بذات خود اپنے آپ میں نہ وہ نیگیٹو ہوتے ہیں نہ وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. مطلب تنازعات، پہلے تنازع کو ہم سمجھ لیں کہ وہ ہوتا کیا ہے. مطلب اگر میرے خیالات آپ سے نہیں ملتے، اگر میرے نظریات آپ سے میل نہیں کھاتے، میری انڈرسٹینڈنگ کسی حوالے سے فرق ہے، میری طرز فکر فرق ہے، سوچنے کا انداز فرق ہے، میری ضروریات فرق ہیں، یا میں یہ کہوں کہ میرے جو مفادات ہیں آپ سے میل نہیں کھاتے اور کہیں نہ کہیں وہ ٹکراتے ہیں، تو میں یہ کہوں کہ ہمارے اندر وہ کشمکش موجود ہے کہ میں آپ سے فرق ہوں یا میرے نظریات فرق ہیں. تو یہ فرق ہونا بذات خود اپنے آپ میں کوئی جو کشمکش ہونا، یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی نا، جس یہ ابھی ہم کمپیوٹر پہ بات کر رہے ہیں، کچھ بھی سائنٹیفک اگر میں یہ دیکھوں تو وہ تحقیق ممکن ہی نہیں تھی کہ اگر کانفلکٹ نہ ہوتا. تو کانفلکٹ تو تحقیق کی سیڑھی ہے مجھے لگتا ہے، اور باقی ماہرین کا بھی یہی خیال ہے. میں تو ماہر نہیں ہوں اس کے اوپر، لیکن سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی منفی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر ہم رسپانس کیسے کرتے ہیں، ہمارا رد عمل کیسے ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو. اچھا، اس میں جیسے ایک شخصیت کے بہت سارے دائرے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب دائروں میں ہر سطح پہ تنازع موجود ہوتا ہے، آپ کے اندر سے لے کر سوسائٹی تک، یہ کیسے ایکسپینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے میں نا آج ہی ابھی کسی بہت سے مطلب ایک جگہ پہ میں گئی ہوئی تھی، تو میں انہیں بتا رہی تھی کہ اپنا تعارف میں نے جب کرانا شروع کیا تو میں نے کہا میں کشور ہوں، اور جب میں پیدا ہوئی جس گھر میں تو میں چوتھی بیٹی تھی. تو پیدا ہوتے ہی وہ تنازع جو تھا، وہ کشمکش، وہ کانفلکٹ میرے ساتھ ہی جڑ گیا کہ میں لڑکی ہوں، اس سماج میں میں ایک لڑکی پیدا ہوئی.
और रोना धोना क्योंकि चौथी थी, तो फिर मेरी नानी ने समझाया कि नहीं भाई ये अभी सब्र करें, लड़की है कोई बात नहीं, चौथी है, अल्लाह ने दी है, रहमत है। तो ये समझना जरूरी है कि जैसा मैं अब पैदा तो हो गई, अब मेरी अपनी मर्जी नहीं है मैं लड़की पैदा हूँ, लड़का पैदा हूँ, या ट्रांसजेंडर पैदा हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ा, सिन्फ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे समाज में हम हर वक्त भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी बुनियाद पे भी कभी कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं। और जो मौजू पे हम बात कर रहे हैं उसमें भी हम अमूमन यही समझते हैं जम जर जमीन की वजह से झगड़े होते हैं, तनाजात इस वजह से होते हैं। तो औरतें मतलब बहसियत औरत भी अगर देखूं, उसके साथ साथ जब मैं अपना तारुफ करवाऊं तो फिर जात पात भी है, फिर बरादरी की चीजें हैं, फिर मजहब है, फिरका है, तो बहुत सी शनाख्तें मेरे साथ एज मिडिल क्लास खातून, मुझे क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके साथ मजहब है, बहुत सी चीजें हैं जो के साथ जुड़ जाती हैं, लिसानियत है, पंजाबी खातून मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, हमारी जो शनाख्तें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, पर प्याज की परतों की तरह, और उनके पीछे मैं किसी दूसरे से फर्क हूँ, दूसरे फिरके से फर्क हूँ, मजहब से फर्क हूँ, तो वो नजरियात की बुनियाद पे है। तो इनके पीछे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज होती हैं, जो आइडियोलॉजीज है। मैं भी पूछ रही, मतलब आसिफ भी पूछता है कि जी ये 7.5 अरब आबादी में कितने राने हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारा सेल्फ परसेप्शन ये है कि हम ही सबसे आला हैं। तो फर्क होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कहना फर्क की बुनियाद पे कि मैं तुमसे आला हूं और तुम अदना हो, यहाँ पे आता है फर्क। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर, हमारी जात के अंदर मौजूद होते हैं, शुरू से ही हमारे अंदर कशमकश है। जिस तरह मैं भी स्टूडेंट से ये पूछ रही थी कि एक तरफ हम मुसलमान, पक्के मुसलमान हैं हम, और लड़ने मरने को तैयार होते हैं, लेकिन कभी कभी हम जात पात पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं पूछ रही थी ये राजपूत जो जात है ये कहाँ से आई है, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, क्या हमने ये लफ्ज सुने किसी से? नहीं ये नहीं सुने। तो मैंने कहा ये तो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ना, कि हम एक जगह पे राजपूत भी हैं, एक जगह पे हम मुसलमान भी हैं, एक जगह पे हम कहते हैं किसी अरबी को अजमी पे फोकियत नहीं है, एक जगह पे हम कहते हैं कि नहीं जी इंग्लिश फेयरनेस नो लगाने से हम चिट्टे हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। तो हमें गोरे होने का भी शौक है। तो ये बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हमारी जात के अंदर है, कभी कोई शनाख्त उभरती है, कभी कोई शनाख्त और हमें समझ नहीं आती। तो हमारे अंदर भी कशमकश जब होती है, तो हम क्योंकि कंफ्यूज लोग हैं, तो हमारे बाहर भी फिर कशमकश ही रहती है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बाहर भी हैं। तो हमारी जात के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारा दूसरे लोगों के साथ भी, मतलब दूसरे फर्द के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और फिर ग्रोही भी हो सकते हैं, जो कि बहुत सी बुनियादों पे। एक शख्स जो है वो अपने काम की जगह पे और दोस्तों के साथ और घर में, तीनों जगहों पे उसके रिलेशनशिप मुख्तलिफ नौयत के होते हैं। तो ये उसकी शख्सियत के पहलू भी मुख्तलिफ जगहों पे तनाज़ात के सबब बन सकते हैं और तनाज़ात को हल करने में मददगार भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से कोई हमें शेयर कर सकती हैं कि ये क्या डायनामिक्स होती हैं कि एक शख्स जो है वो शायद वर्क प्लेस पे तो बहुत ओबीडियंट है, लेकिन घर में आकर शायद वो जो है वो डोमिनेट करता है। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम डोमिनेट क्यों करना चाहते हैं। ये हमें नफ्सियात भी, कॉन्फ्लिक्ट जो रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसका नफ्सियात से भी और पावर स्ट्रक्चर से भी बहुत ताल्लुक है, ताकत के रिश्तों से जो हम बनाते हैं। तो ओबीडियंट दफ्तर में तो होना पड़ता है, क्योंकि पावर के सामने कोई नहीं बोलता। हाँ, मगरमच्छ से कौन बैर लेगा, कौन ताकत वर के सामने बोलेगा। तो यही होता है कि जो कमजोर है हम अमूमन उसके ऊपर अपना जोर जमाते हैं। ये मैं एग्जांपल्स अमूमन देती हूँ कि अगर मेरे पास साइकिल है और मैं जाके तो खड़ा हुआ हूँ मोटर बाइक वाले के सामने, तो मोटर बाइक वाला मुझे इस तरह से देखेगा जैसे मैं कमतर हूँ। और उसी तरह मेरी मोटर बाइक अगर एफएक्स के सामने खड़ी होगी या कोरे के सामने खड़ी होगी, फर्क होगा। और कोरे अगर पजेरो के सामने या होंडा के सामने खड़ी होगी तो फर्क होगा। तो पावर हमें लगता है कि हम दूसरी चीजों से मिलती है, और वो पावर हम एग्जर्ट भी करना चाहते हैं। तो ये डायनामिक्स है कि हम मुख्तलिफ जगह पे, जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि हम मर्द और खवातीन रिश्तों में भी, अगर मैं एक जगह पे देवर हूँ और एक जगह पे मैं साला हूँ, तो मेरी पावर जो है वो फर्क होगी, या मेरे साथ जुड़े नजरियात फर्क होंगे। उसी तरह से अगर मैं दफ्तर में हूँ तो मैं फर्क तरीके से बिहेव करूंगा, क्योंकि समाज कहता है कि मर्द जो है वो एक तो रोता नहीं है, पावरफुल होता है, दूसरा ये कि बाहर की दुनिया मर्द के लिए बनी है, तो मैं वहां पे फर्क बिहेव करूंगा। लेकिन मैं
باہر کی دنیا کے ریلیشن شپ جو پروڈکشن کے ریلیشن شپس ہیں، پیداوار کے ہیں، جہاں پہ میں نے پروفیشنل اپنے رویے دکھانے ہیں، وہی رویے میں لے کے گھر بھی آؤں گا. اور کبھی کبھی گھر والے رویے ہم لے کے باہر بھی جاتے ہیں جس میں بہت جذباتیت بھی ہوتی ہے، اور ہم بڑے جلدی تیزی سے اپنے کولیگز کے ساتھ دیکھیں ہم شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو ساری چیزیں دوسرے کو بتائیں، اس نے مجھے نہیں بتائیں. تو وہ فرق طریقے کی جو ایک سمجھ لیں کہ ہمدردیاں ہم سمیٹنا بھی چاہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ادارے کی یا اس جگہ کی یا اس سپیئر کی جو قدریں ہوتی ہیں، جو پروفیشنل ہے، جس طرح سے پروفیشنل قدریں یہ ہیں، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم جذباتی نہیں ہوں گے. پروفیشنل یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اور ہم نے اپنی مہارتوں کو بیچنا ہے. سمجھ لیں وہ منڈی ہے باہر کی دنیا، اس کے اندر جذباتیت نہیں ہے. تو وہ جو منڈی کی جو قدریں ہیں وہ لے کے جب ہم باہر گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ کیسے بیہیو کریں، اور جو گھر کی قدروں کو لے کے جب باہر آتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی باہر کیسے بیہیو کریں. تو یہ المیہ بھی رہتا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنے کی، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تو ہمیں تنازعات گھروں کے اندر، میں نے یہ دیکھا اسی وجہ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم بات چیت کیا کریں، ہمیں بات چیت کرنی نہیں آ رہی. آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ عموماً بیگمات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ بات نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ سیاست پہ اور بہت سی چیزوں پہ تو طاق ہوتے ہیں، لیکن آپ کو رشتوں کے حوالے سے، ریلیشن شپس کے حوالے سے بات چیت کرنے کا ہنر کسی نے نہیں سکھایا ہوتا، نہ ہی آپ سیکھنا چاہتے ہیں. یا آپ کبھی کبھی وہ کمیونیکیشن جب اس طرح سے نہیں ہوتی تو وہ لفظ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو کبھی کبھی اس وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانا بھی ہمارے لیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے حالات کو نہیں سمجھ پاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہم مختلف طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اس سفیر کی یا اسٹرکچر کی ضروریات کے مطابق ہم بیہیو کرنے لگتے ہیں. اچھا، یہ ہے کہ عموماً جب تنازعات ہوتے ہیں تو اس کے حل کے لیے مختلف قسم کے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کمزور اور طاقتور ہونا اور کچھ رشتوں کی پریشر ہونا اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جب اس کا حل تلاش کرتے ہیں تو اس میں پاور پالیٹکس اور یہ جو رشتوں کا پریشر ہے یہ زیادہ رول پلے کرتے ہیں، اور ہم حل بھی انہی کے اراؤنڈ تلاش کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی تنازع ہو اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ جس دو فریق ہیں، ظاہر ہے وہ کسی دو فریقوں کے درمیان میں ہوگا، گروہوں کے درمیان میں ہوگا. رشتوں کے حوالے سے ہمارے جو عام تنازعات ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کافی ایموشنل دباؤ تو ہم ڈالتے ہی ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا عمومی حل جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہم سوچتے ہیں. ہمارا اسی سماج سے ہم نے سیکھا ہے کہ حل کیسے سوچنا ہے. تو کبھی کبھی ہم طاقت دوسرے پہ ایگزرٹ کرتے ہیں، اور اگر دو فریق ہیں تو وہ یا تو اپنے بارے میں سوچیں گے یا دوسرے کے بارے میں سوچیں گے. اور اگر دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے، صرف اپنے بارے میں سوچیں گے تو وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے کہ صرف میں جیتوں، تم نہیں جیتو گے یا تم نہیں جیتو گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مقابلہ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ اچھا بھی، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، انہی کے اندر حل بھی ہے کہ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا کسی ایک نے جیتنا ہے، ایک ہارے گا، تو اس کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ حل بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی اسی طرح سے ہم مقابلے کے لیے لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن حل بھی اسی طرح سے نکل بھی سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ رکھ لیں. جیسے بچے جب ہم تھے تو بہت سے مقابلے اور گیمز ہم کھیلتے تھے تو اس میں خود ہی شرائط بھی رکھ لیتے تھے کہ جی، اور یہ اصول بنا لیتے تھے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. اسی طرح سے اگر اصول بنا لے کہ میں ہی صرف جیتوں گا اور ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یہ گیمز بھی ہیں اور بھی چیزیں. تو یہ حل کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ٹاس کر لیتے ہیں، ووٹ دے لیتے ہیں کہ کیا آج کیا پکے گا گھر میں. اسی طرح سے ایک جو ہے وہ ہم کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم لڑائی کو نظر انداز اس وجہ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس باتیں نہیں ہوں گی، ہم آگے آرگومنٹ نہیں دے سکیں گے، ہم شاید جیت نہیں سکیں گے، یا ہم نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو. کبھی کبھی ہمارے گھروں میں، پنجابی گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اگر آپس میں لڑے ہوئے میاں بیوی تو وہ یہ کہیں گے جا پتر اپنے ابے نو کیس ہوا کرے، حالانکہ ابو سامنے بیٹھا ہوتا کہ وہ پتا ہوتا ہے کہ اگر آنکھ مل گئی تو یا تو جھگڑا ہو جائے گا یا پھر لڑائی ہو جائے گی، اور یا تو پھر ہنسی آ جائے گی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹینڈ آف پوزیشن پہ ہم رہنا چاہتے ہیں، اسٹیل میٹ، بس ادھر ہی کھڑے ہیں، نہ کوئی جیت رہا ہے نہ کوئی ہار رہا ہے، بس سامنے ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور نظر انداز کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کہ ہمیں بات چیت کیسے بیٹھ کے کرنی.
उसी तरह से कभी हम समझौता भी कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे भी होता है, हमारे यहाँ लोग भी पढ़ते हैं कि हाँ जी चलो बच्चे भी हैं, ये भी है, और बहुत से मसाइल होते हैं, वो जिस बात की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये कि समझौता कुछ थोड़ा सा लोग कुछ दो की बुनियाद पे मामलात को हल कर लेते हैं। कभी कभी हम कुर्बानी भी दे रहे होते हैं, अकोमोडेट कर रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम अगर ताकतवर हैं, दूसरा ये कह रहा है तो चलो कोई नहीं, हम उसकी दूसरे की बात मान लेते हैं, आज मान लेते हैं। तो बिल्कुल। कभी ये भी सिचुएशन होती है जिसको विन विन सिचुएशन, मुफाहमत का अमल कहा जाता है, कि जनाब जिसके अंदर आप इंटरेस्ट को देखते हैं, ये नहीं कि मौकफ को। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सीधा सा हम मतलब बहुत दफा ऐसा होता है कि नहीं मैंने तो रहना ही नहीं, ठीक है, ये मौकफ है। ये कि जो बिल्कुल आपने मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भैंस देखी हो जो कि जोहड़ में होती है और उसके कान नजर आ रहे होते हैं, तो ये मौकफ जो होता है ना, वो उसके कान और नाक होती है जो जोहड़ से बाहर है, जो जोहड़ के अंदर है वो इंटरेस्ट होते हैं, जो कि बिल्कुल। आइसबर्ग की तरह जो इंटरेस्ट हैं कि वो इंसान के खौफ क्या हैं, वो चाहता क्या है, क्या उसको इज्जत तकरीम चाहिए, उसको अपनी क्रेडिट चाहिए, उसको कोई प्यार के दो बोल चाहिए, क्या चाहिए, उसको चाहिए क्या। तो अमूमी तौर पर उन मुद्दों पे उन जो मसाइल हैं जो पीछे छुपे होते हैं उन पे कोई भी बात नहीं करता, और विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती कि हाँ दोनों जीत जाएं, कोई बात नहीं, एक दूसरे को समझें। और ये उस वक्त होगा जब हम सिर्फ खुद नहीं जीतना चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि दूसरा भी जीते हमारे साथ, दूसरे के जो कंसर्न है उनको भी हम सामने लाएं। तो बहुत दफा जज्बातियत भी होती है इन्हीं सारी चीजों के अंदर, क्योंकि रिश्ते इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से एक्टर्स हैं जो कि मतलब किरदार जो कि हमारे घरों में मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी उनकी वजह से रिश्ते चल भी रहे होते हैं, तो वही किरदार जो है वो दबका लगा के कहते हैं चलो पीछे हटो, कोई ऐसे मसला नहीं है कोई। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें तनाजात के हल लिए कभी भी प्यार नहीं किया जाता, इस वजह से हमें ये चीजें पता ही नहीं होती। अच्छा ये बताइए कि जैसे मियाँ बीवी के झगड़े और डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इस तरह के तनाज़ात के लिए आप क्या तरीकाकार बेहतर समझती हैं कि जिसमें बेहतर फैसला साजी हो सके और मसले का मौसर हल तलाश किया जा सके, तो उसमें क्या करने की जरूरत होगी? देखिए जो घरेलू मसाइल हैं उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले बेस्ट तो चीजें ये है कि जो एक तो हम ये समझते हैं कि झगड़ा हो गया उसके बाद क्या करना है। एक अहम ये है कि झगड़े से पहले ही चीजें देखने की जरूरत होती है, जो कि हम अमूमी तौर पे फैमिलीज देख ही नहीं रही होती। वो झगड़ा किसी ना किसी तरह से वो समझ ले कि एक पहाड़ बनता जा रहा होता है, वो छोटे छोटे झगड़े होते हैं जिनकी बुनियाद पे एक बड़ा कोई फैसला होता है। उसी तरह से कोई ऐसी भी हालात हो सकते हैं जिसके अंदर कुछ एब्रप्ट या कुछ हम कह लें कि अचानक कुछ ऐसे हालात तब्दील हो जाएं जिसकी वजह से भी काफी वायलेंस घर के अंदर हो सकता है। तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, उनमें मुझे लगता है कि जो बेस्ट है कि एक तो हमें अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी समझने की जरूरत है। फिर ये कि जो कि कैसे जो रवैये हैं वो बनाए जाएं, मतलब घर के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे बेहतर तरीके से रह सकते हैं, उसके लिए खुद आगाही का जो हम काम करते हैं जो कि नफ्सियाती सेहत के लिए बहुत जरूरी है, एक ज़हनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और आजकल कोविड में तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को जानना और दूसरों को जानना, अपनी कदर करना और दूसरों की कदर करना, ये सीखना बहुत जरूरी है। हम जितने भी नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं वो सभी ये समझते हैं और वो कहते भी हैं कि हमें इतना गुस्सा आता है कि हमें समझ नहीं आती, हम चीजें दे मारते हैं। तो ये जो इस तरह के रवैये क्यों बनते जा रहे हैं, वो क्यों इस तरह की घरों के अंदर जो रवैये हैं वो पनप रहे हैं, तो हम मुझे लगता है कि पहले तो ये भी समझने की जरूरत है। बाकी घर के अंदर भी बुजुर्ग अफराद होते हैं जो कि अगर कोई झगड़ा होता है तो वो ज्यादातर घरों के अंदर ही हम निपटा रहे होते हैं। कभी कभी हमारे पास हमारी जो मतलब अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देखें तो उसके अंदर तो मौजूद है जो मुसालत कौंसल का जो तस्वुर है पंचायतों का, तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इलीगल है, उन्होंने फैसले ही फर्क तरीके के दिए। लेकिन अहम यह है कि जो मकामी हुकूमतों के निज़ाम के तहत जो मुसालती कौंसल है जब वो मौजूद होती है तो उसके में जाने की जरूरत होती है कि आप फैसला कर सकें बेहतर तरीके से। और अमूमन वो कर भी रहे होते हैं कि दोनों फरीकैन की तरफ से अफराद उसमें शामिल होते हैं और वो बैठ के बातचीत भी करते हैं। तो ज्यादातर जो घरों के जो मामलात होते हैं उस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से तो जाहिर है
قوانین بھی ہیں، اور اب تو ہمارے پاس سینٹرز اور جو ہیلپ لائنز ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ آپ اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ ہیلپ لائنز پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتی ہیں. ہمارے کرائسس سینٹرز بھی ہیں جو کہ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو خواتین تشدد کی جو سروائیورز ہیں، وہ اگر گھر کے اندر جگہ نہیں ہے تو وہ وہاں پہ آ کے دارالامان ہے. یا تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سی ایسی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جن کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. لائرز ہیں جو ایسوسیشنز ہیں لائرز کی، وہ لیگل ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے لیگل ایڈ کے لیے بھی، لیگل کاؤنسلنگ کے لیے بھی، پھر سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کے لیے بھی کام کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہیں فورم موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ خواتین کو ان تک ایکسیس جو ہے وہ ان کی انفارمیشن ان تک پہنچانے کی ضرورت. میاں بیوی کے جھگڑوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پھر بعض صورتوں میں طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے اور طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض صورتوں میں طلاق جو ہے وہ ایک پرامن حل کی جانب ایک قدم ہوتا ہے جس کے بعد شاید دونوں طرف جو ہے وہ بہتری کے امکانات موجود ہوتے ہیں. لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کے وقت بھی جو نقائص نکاح نامے میں اندراج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، وہ ایک نئی سمت میں مسائل کے شدت میں اضافہ کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نکاح نامہ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں، جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے کہا جی طلاق کا حق ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ تھا کہ جو نکاح پڑھانے کے لیے جو شخص آئے تھے، جن کو میں کیا مولوی کہہ سکتی ہوں، کیا کہہ سکتی ہوں، ملا کہہ سکتی ہوں، جو بھی تھے، وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا، مسجد سے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے تو وہ میرے سے سوال کرنے شروع ہو گئے کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ یہ کیوں سوال پوچھ رہی ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ تو عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. پھر یہ بار بار وہ آصف کے پاس جاتے تھے کہ ہاں جی آپ بتائیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں آپ نے اجازت دیا کہ نہیں دی، وہ کہتے تھے ہاں اجازت دیا. پھر کہتے میرے پاس آتے تھے آپ پھر سے سوچ لیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اس وقت ہمارے گھر میں بہت سی اور خواتین بھی موجود تھی جو کہ آگے ہو کے دیکھ لیجیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا گفتگو ہے، یہ کیا بحث ہے. تو انہوں نے جا کے اپنے نکاح نامے کھول کے دیکھے کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو بس تیار ہو کے سائن کر دیا تھا. تو یہ بڑا اہم ہے، یہ دو افراد کے درمیان میں آپ تو ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی تو آپ کانٹریکٹ تو پڑھتے ہیں نا کہ اس میں کیا لکھا ہوا. تو ہمارے یہاں پہ وہ دو فریق ہی نہیں ایگریمنٹ پڑھتے، باقی سارے ہی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن دو فریق جن کا ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کو تیار کر کے بس جا کے بٹھا دیتے ہیں. تو اہم یہ ہے کہ وہ آپ اس کو بالکل ضرور پڑھنا چاہیے ان سارے معاملات میں، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر 18ویں شق کو دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ کیا دلہا نے دلہن کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، اور ایک شک یہ ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ کیا دلہا کے طلاق کے حق پہ کوئی قدغن لگائی گئی ہے. تو جب آپ دونوں کو کاٹتے ہیں تو پھر دلہا کے طلاق کے حق پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی اور دلہن کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق کو تفویض نہیں کیا گیا. جب یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ یونین کونسل میں جس طرح سے مردوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آرام سے جا کے وہاں پہ وہ کہیں کہ جی میں اس خاتون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ طلاق چاہتا ہوں، اور اگر وہ جائے بھی نہ، مسالت کونسل وہاں پہ بنے اور وہ وہاں پہ نہیں پہنچا، 2-3 دفعہ بلانے پہ بھی اگر وہ نہیں آتا تو پھر یہ 3 مہینے کے اندر یہ طلاق ہو جاتی ہے، نوٹس آ جاتا ہے اور وہ گھر بیٹھے آرام سے. لیکن اگر عورت کو طلاق کا تفویض نہیں کیا گیا تو اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی، اس کو عدالت میں جانا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ جو ہے یہ سسٹم خود چاہتا ہے کہ خواتین کے پاس یہ حق حاصل نہ ہو. دیکھیے اہم تو یہ ہے کہ اگر دو فریق جن کا کانٹریکٹ ہوا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے اس کانٹریکٹ میں آئے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے جذباتی ہوں کہ فیصلہ، مطلب جذباتی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف عورت ہی نہیں، مرد بھی جذباتی ہو سکتا ہے. اور بہت جذبات میں نے تو دیکھا ہے کہ پتہ نہیں سڑکوں پہ ایسے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے کی تو غلطی نہیں تھی جس کا ہم نے سر پھاڑ دیا. تو جذباتی ہونا اس کو کہتے ہیں. تو یہ کہ اہم یہ ہے کہ سمجھنا کہ ذمہ داری ہے یہ
ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میل نہیں کھاتا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے, نہیں رہ سکتے, تو مجھے لگتا ہے کہ چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس میں کوئی شرعی بھی پابندی یا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس کے اندر کوئی بری بات ہے. جو دوسری نوعیت کے جھگڑے جو عمومی طور پہ گھروں میں نظر آتے ہیں وہ جائیداد اور وراثت کے حوالے سے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ زیادتی دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے یا ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا. تو اس طرح کے تنازعات سے بچنے اور ان کے حل کے طریقہ کار کیا موجود ہیں؟ اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جہاں پہ بھی ہم جائیداد کی بات کرتے تھے, جب جو انفارمیشن جاتی ہے تو وہ شاید بہن نہ مانگے لیکن بہنوئی ضرور مانگ رہا ہوتا ہے پیسے. وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر میں نے نہیں دینا لیکن میں اپنی بیگم سے ضرور کہوں گا کہ وہ حق لے. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ دیکھا دیکھی سبھی کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم ادھر مانگ رہے ہو تو اپنی بہنوں کو پہلے دو تو پھر ہم دیں گے. تو یہ ہمارے یہاں پہ دیکھا دیکھی اور یہ اس ساری چیز میں مقابلے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑی انفارمیشن بھی آنی شروع ہوگی کہ ہے کیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پدرسری نظام میں یا ایسے نظام میں جو مردوں کی حاکمیت کا نظام ہے اس کے اندر یہ جائیداد کے حوالے سے جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے جو پدرسری نظام کو سپورٹ بھی کرتی ہے. کیونکہ اگر میں حق مانگ لوں تو میں ایک بری بہن ہوں, لیکن اگر میرا بھائی مجھے ٹانگے پہ بٹھا کے گاڑی پہ بٹھا کے کچہری بھی لے جائے گا اور انگوٹھے شنگوٹھے لگوا دے گا, اس کو کوئی برا نہیں کہے گا. تم نے بہن کو حق نہیں دیا, جس کا شرعی تھا قانونی حق تھا اس کو دینا چاہیے تھا, اس کو کوئی برا نہیں کہے. تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ انفارمیشن جا بھی رہی ہے اور سمجھنا بھی چاہیے, اور اس ساری چیز نے ہمیں بھی بحثیت ایکٹیوسٹ انسانی حقوق کے کارکن اس نے مجھے بلکہ یہ آرگومنٹ ہم ہر جگہ پہ ہی دیتے تھے کہ اچھا مطلب ایک جگہ پہ آپ پکے مسلمان بن جاتے ہیں, ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جائیداد بھی نہیں دینی, تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا, یہ تو کنٹرڈکشن ہے. تو یہ اب تو ظاہر قانون بھی موجود ہیں, اب تو آپ کسی بھی ٹائم پہ بھی اپنا حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب یہ عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی کو, ہم عورتیں ہوں مرد ہوں, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قانونی طور پہ جو کسی کا حق ہے اس تک جانا چاہیے. کہ کسی بھی تنازع میں لوگوں کو غصے پہ قابو نہیں رہتا, تو آپ کوئی ٹیکنیک بتائیں گی کہ ایسی سچویشن میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اگر ویسے دیکھیں کہ کوئی سچویشن سامنے اسی طرح سے آ جاتی ہے تو غصے کو کنٹرول وہی فرد کر سکتا ہے جس نے یہ سمجھا ہو کہ مجھے غصہ آتا ہے اور میں غصے میں یہ کر سکتا ہوں یا میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو اگر جو سیلف انکوائری کرے گا انسان, اپنے آپ کو سمجھے گا, اپنی انا کو سمجھے گا, وہ ہی رسپونڈ کرنے کے لیے کوئی چیز. ہاں لیکن ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں, مطلب ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے شروع سے, یہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ غصہ آپ کو آیا ہو تو آپ بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, پانی پیئیں, سکون کریں, لمبے سانس لیں, آپ گنتی 1 2 3 سے 10 تک گننا شروع کریں اور پھر 10 سے واپس کو گننا شروع کریں تاکہ آپ ہوش میں آ سکیں. تو بہت سی ٹیکنیکس بھی ہیں کہ آپ غصے کو کیسے کم کر سکتے ہیں, لیکن اہم یہ ہے کہ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ غصہ مجھے آتا کیوں ہے. تو اپنے آپ کو سمجھنا, اپنی سیلف انکوائری یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے اپنے آپ سے دیکھ سکیں. میں تو مطلب اس چیز کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ذات سے ڈیٹیچ کریں کہ میں یہ جسم نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو آبزرو کر رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت, مجھے غصہ آ رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے, کس چیز پہ ہو رہا ہے, تو میں اپنے آپ کو علیحدہ ہو کے دیکھ سکوں. تو جب ایسے جو ہی آپ ڈیٹیچ ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کو غصہ آ رہا ہو تو فوراً آپ نے ایکسپٹ بھی کر سکتے, ایکسپٹنس, کیا مجھے غصہ آ رہا ہے. اگر آپ یہ بھی کہہ لیں تو کبھی کبھی آپ کا غصہ پھر بھی کم ہو جاتا ہے. جس چیز کا جیسے اینگر ہے بہت, تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں انسان ہوں, غصہ آ سکتا ہے. جو ہی آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کسی بھی اپنے رویے کو, ساتھ ہی وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو غصے کو کم کرنے کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے سب سے اہم یہی ہے کہ پہلے آپ سمجھتے جائیں اپنے آپ کو کہ اگر مجھے غصہ آتا ہے تو دوسروں کو بھی آتا ہے، مجھے کس چیز پہ غصہ آتا ہے، کیوں آتا ہے، میں کیا کرتا ہوں پھر غصے میں، اور پھر اگر غصہ آ جائے تو میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا، جس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ہم بحثیت انسان جو چیز سوچتے ہیں اور اس کا جو ایکٹ کرتے ہیں اس کے درمیان کی جگہ پہ ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا کردار اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے، ہماری شخصیت اس پہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم نے کوئی چیز فیصلہ کی ہے، کچھ غصے میں نے یہ کرنا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا، غصہ آ سکتا ہے لیکن میں نے وہ کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ ایک سٹیپ بڑھانے میں، آگے بڑھنے میں اپنے آپ کو میں اگر روک پایا ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پریکٹس سے چیزیں آتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے سے اور دوسروں کی قدر کرنے سے بھی، اپنی قدر کرنے سے بھی، کہ غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ دماغ کھا جاتی ہے آپ۔ اچھا، 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھوں گا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گی کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں کہ کتابیں پڑھنے والا بہت زیادہ، میں نے لوگوں سے زیادہ سیکھا ہے، اور لوگ بھی کتاب ہی ہوتے ہیں اور کتابیں بھی ظاہر ہے لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں، تو یہ فرق چیزیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پڑھ ہی نہیں پائی اتنی کتابیں، لیکن ایک کتاب ہے دی سیکرٹ آف سیکرٹس، جو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، جو ایک ریفرنس کے طور پر میرے ساتھ رہتی ہے، جو عام میں اپنا مشاہدہ اگر کروں اور زندگی میں اپنے حالات کا اور ساتھ روزمرہ کی چیزوں میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال پائی ہوں یا نہیں سنبھال پائی، یا میں بصیرت انسان ٹھیک کر پائی ہوں نہیں، یہ میرے پاس وہ ریفرنس کے طور پہ ہوتی ہے۔ اور دوسری کتاب جو میں آج کل پڑھ رہی ہوں وہ یہ ہے، رام داس کی کتاب ہے پالشنگ دا مرر، اور اس کا ہے ہاؤ ٹو لیو فرام یور اسپرچل ہارٹ، اپنے جو روحانی دل سے آپ کیسے جی سکتے ہیں، کیونکہ جب میں کہتی ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتی تو میں کبھی ادھر ہاتھ نہیں لگاتی، میں ادھر ہاتھ لگاتی ہوں، میں ہوں تو دل میں ہم دل ہیں، دماغ نہیں ہے، کیونکہ لیکن ہم دماغ میں رہتے ہیں، ہر وقت انا میں رہتے ہیں، اور انا ہمیشہ کانفلکٹ میں رہتی۔ تو یہ جو کتاب ہے رام داس کی، رامیشور داس کی، یہ بہت زبردست کتاب ہے، جو کہ ابھی میں اس کا مطالعہ کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ یہ بھی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جو کانفلکٹ ریزولوشن، میری اپنی ذات کے کانفلکٹ کے حوالے سے جو میں دوسروں کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کتابوں کے نام سن کے شاید وہ ایک فرقے کی یا بہت سی ایسی وہ عقیدے کی جو بو سی آ جاتی ہے، اس میں سے اگر وہ چاہیں کہ وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، دی پاور آف ناؤ، لمحہ موجود کی طاقت کھاٹولے کی، اگر یہ وہ پڑھنا چاہیں تو وہ یہ اسپرچل گائیڈ ہے انلائٹنمنٹ کے حوالے سے، یہ بھی اپنے غصے پہ، اپنے آپ پہ، اپنی سیلف انکوائری کے حوالے سے، اپنے آپ کو آبزرو کرنے کے حوالے سے کافی اچھی کتاب مجھے لگتی ہے کہ اگر سب پڑھیں تو فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ نے کافی ٹریول کیا ہے پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی، تو کون سی ایسی جگہ ہے جو آپ کو بہت پسند آئی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ بار بار ٹریول کریں، یا اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت بھی اختیار کرنا چاہیں گی؟ زندگی کے اس حصے میں نا مجھے لگتا ہے شمس تبریزی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا، فرق یہ ہے، صرف جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سفر بھی ہو وہ آپ کا باطن کا سفر ہونا چاہیے، آپ سیکھتے ہیں جہاں پہ بھی جائیں۔ تو پہلے ایز جیوگرافر مجھے بڑا اچھا بھی لگتا تھا، مختلف کلچر میں دیکھتی تھی، مزہ آتا تھا، پہلے سے ہی مجھے تھوڑی چیزیں پتا ہوتی تھی کہ کون سے ملک میں کیا ہوگا، کس طرح کے حالات ہیں، لوگ کیسے ہیں، سوچ کیسی ہے، سٹرکچر کیسے ہیں، تو بڑا میں جا کے مشاہدہ بھی کرتی تھی اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں جہاں پہ بھی رہوں زندگی آگے وہ خوشی ہو گئی، مطلب اچھی ہی ہوتی ہے، کیونکہ مستقبل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کوئی واقعے کے طور پہ آتا نہیں ہے، وہ لمحہ موجود ہی ہوتا ہے، اگر اس میں ہم خوش نہیں ہیں تو پھر آگے بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے مجھے جو اہم چیز لگتی ہے دنیا میں، مجھے بڑے سارے ملک ہی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے میڈیٹرینین کا جو علاقہ ہے، جارڈن ہے، ترکی ہے، اٹلی ہے، یہ سارے، موراکو ہے، تیونس، یہ مجھے
इजिप्ट, ये सारे ही इलाके जो हैं, स्पेन, बहुत अच्छे मुझे, मतलब मजा आता है क्योंकि कल्चर है इनमें और मतलब रिच हैं कल्चरली ये, और तारीख भी है, हिस्ट्री, और भी बहुत से इलाके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे आपके, जिनसे आप प्यार करते हैं, अगर वो वहां पे मौजूद हों तो हर जगह आपको, आपके लिए ठीक होती। बहुत खूब। ईश्वर, मैं अपने नाजरीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया बिलाल।